الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی شان وہ اعلیٰ اور بالا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اور اس کے الطاف، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم فرمائیاں بہت وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء کا، کہ ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت کی وسعت جو ہر چیز کو پہنچی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا، کہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جاوے، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو جاوے، ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ ہو جاوے، اس کا اپنے آپ کو اہل بنانا. کیونکہ آدمی اپنی کوشش کا ذمہ دار ہے، اپنی کوشش، اپنی نیت. لیس للانسان الا ما سعى وانما لامرئ ما نوى. تو یہ ما نوى اور ما سعى کا ذمہ دار ہے کہ اپنی نیت کو صحیح کرے اور اپنی صحیح اور کوشش اور عمل کو بھی صحیح کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر آگے کہ آگے اللہ تعالیٰ کے الطاف ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کا کریمانہ معاملہ ہے. جی ہاں، اس سے امید رکھنی چاہیے. اس نے ہم کو بشارتیں سنائی ہیں، فضائل بتائے ہیں، وعدے کیے ہیں. اس لیے اللہ سے امیدوار رہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میرے ساتھ آسانیاں کرے گا. ہاں، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. اسے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، مغفرت کے امیدوار رہو، اور اپنے عمل کے ذمہ دار رہو. یہ ہو جائے گا تو پھر آگے اللہ کا کرم بہت وسیع ہے. یہاں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، بلکہ جب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، تو اللہ سب معاف کرے گا، سب معاف کرے گا. ایک خطا بھی باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ کی مدد مانگو. اور اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے گر گرانا، عاجزی کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. چو خدا خواہد کہ ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند. یہ فرمایا بزرگوں نے کہ چون خدا خواہد کہ ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایسے لوگوں کو اپنے طرف آہوزاری کرنے کا سوچ پڑے گی اس کو کہ وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے. جب وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے، حاضری کریں گے، روئیں گے، ڈھوئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ ان کا کام بنا دے گا. اس لیے کہا چون خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند. اور چون خدا خواہد کہ پردہ کش درد،
میلش اندر تانائی پاکاں زنت. اور جب اللہ کسی کا پردہ داری کرنا چاہتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے اچھے بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ اللہ کے اچھے بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں. یہ دو ضابطے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ چون خدا خواہد کے ما یاری کنت میل مارا جانی بیزاری کنت، کہ اللہ مدد کا ارادہ کریں گے تو پھر آغوزاری کی توفیق دیں گے، اور اللہ کسی کو ذلیل کرے گا تو وہ کسی نیک بندے کے پیچھے پڑ جائیں گے، نیک بندوں کے پیچھے پڑیں گے کہ انجام میں یہ ذلیل ہوں گے. یہ خدا کی طرف سے ایک ضابطے ہوتے ہیں تکوینی، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف کوئی عتاب نہ آ جاوے، کوئی ناراضگی نہ آ جاوے. ہاں کہ اللہ کی ناراضگی یہ بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی یہ سب زیادہ سخت چیز ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. بلکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں جو اتنے دنوں تک اس کے مذاکرے ہوئے وہ اسی مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے. زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے یہ ہدایت ہے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے یہ انابت ہے. انابت، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. ہاں اپنے قصوروں کا اقرار کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کو لینے کے ساتھ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ انابت ہے. انابت پر ہدایت مرتب ہوتی ہے. ہاں اس لیے اللہ کی طرف دلوں سے بھی رجوع کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے دین کے مددگار رہیں گے. سب یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو، اپنے دین کی ترقی کے لیے پانی پہنچاؤ. ذرا زمیندار زمین کو پانی دیتا ہے تو اپنے دین کی مدد کے لیے مددگار رہو، اور اپنی انفرادی زندگی میں کہ اپنے انفرادی زندگی کو سنت شریعت کے پابند کرو، کہ ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی میں وہ سنت اور شریعت کا پابند بنے. یہی اس کام کا مقصد ہے. طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. طریقہ کار کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو مقصد کار کو بھی جاننا ہے، طریقہ کار کو بھی سمجھنا ہے. طریقہ کار کی باتیں اس لیے سمجھائی جاتی ہے کہ مقصد کار کی طرف توجہ ہو، اس کی استعداد پیدا ہو، اس کی تیاری ہو. اس لیے اپنے آپ کو مقصد کار پر لانا ہے کہ مقصد کار کیا ہے، کہ مقصد کار وہ دین ہے جس کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت کیا چاہتے ہو اس سے، کہ اس سے ہم وہ باتیں چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. بس وہی کرنا ہے، وہی اپنے اندر اتارنا ہے، اس کے لیے عالم میں پھیلا بنانی ہے. اور کوئی نئی بات ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ جو باتیں اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی اس کو پانی پہنچانا ہے. نصرت ہے، نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، مکہ معظمہ دارالاسلام ہو گیا، اب ہجرت نہیں ہے وہاں سے. ہاں نصرت ہے، اس لیے نصرت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بنے تھے، کیوں کہ آپ مکے میں تھے، آپ کے ذمہ ہجرت تھی. فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. ہاں کہ ہجرت کے بعد سب سے اونچا عمل کہ وہ اپنے دین کی مدد کرنا ہے، اپنے دین کو پانی پہنچانا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنا کر دنیا میں دینداری آئے. اس لیے ہم کو دونوں پہلو پر نظر کرنی ہے. اپنی انفرادی زندگی کو بھی دین پر لانی ہے، انفرادی زندگی کو دین پر لانی ہے، اور دیکھنا ہے کہ صبح سے شام تک ہم سنت شریعت کی کتنی باتوں کے پابند ہیں.
یہ ہر آدمی سوچے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اکیلا وہ سوچا کرے کہ اس نے اپنے آخرت بنانے کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے، یہ اس کو اپنے انفرادی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے جتنی اجتماعی محنتیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو پالنے پوشنے کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جتنے اجتماعی محنتیں ہو دینی دنیاوی، اس کا مقصد انفرادیت کو پالنا پوشنا ہے۔ آپ جماعت بنا کر پڑھاتے ہیں تاکہ ہر طالب علم قابل بنے، ہاں جماعتیں بنائیں، کلاس بنائیں، اور کیوں؟ تاکہ ہر طالب علم قابل بنے۔ تو ان کو جماعت بنانا اس لیے ہے کہ جماعت کا ہر فرد قابل بنے، ہمارا بھی مل جل کر کام کرنا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا ہر آدمی سنت شریعت کا پابند بنے۔ جی ہاں، سنت شریعت کا پابند بنے، یہ ہماری اصلی غرض ہے، کیونکہ ہم تو ہیں مسلمان الحمدللہ، اور سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہیں، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں، ہاں ہمارے ہاں کوئی خرافات بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سے کیا چاہا جاتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے آپ سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کا اتباع کریں، اپنے نبی کو سنتوں کی پیروی کریں، اس کی تعلیم کریں اور اس کو سیکھیں، سنتیں سکھاویں۔ جی ہاں، کہ سنت سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، کہ اللہ نے ہم کو کتاب دی ہے قرآن پاک، اور سنت دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہماری تو یہی پونجی ہے، کتاب اور سنت، کہ کتاب پر عمل، وہ سنت کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی تھی اور آپ کو اپنے طریقے دیے تھے تاکہ اس کتاب پر عمل ہو جائے۔ اور تبلیغ بھی کتاب اور سنت کی ہوتی ہے، دعوت بھی کتاب اور سنت کی ہوتی ہے، اور کسی چیز کی نہیں ہوتی کہ زندگیاں کتاب پر آوے، زندگیاں سنتوں پر آوے۔ ہاں، اس کے لیے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ہماری زندگی سنت اور شریعت ہے کہ سنتوں پر اور شریعت پر ہمارا عمل ہوتا چلا جائے، اس کو سیکھیں، اس کو پوچھیں، اس کو یاد کریں، ہاں، تاکہ یہی رنگ چڑھے، یہی رنگ اللہ کو پسند ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اللہ کا رنگ عبودیت اور عبدیت کا ہے، اس رنگ میں رنگنا ہے، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ وہ یہی مقصد ہے نبی کی دعوت کا، نبی کی تعلیم کا، کہ بندگی اور عبدیت زندگیوں میں آ جاوے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنا اور اسی کو دنیا میں لے کر چلنا چلانا اور امت میں اسی کو زندہ کرنا، یہ کام ہے اور یہ بڑا کام ہے۔ اللہ کی نصرتیں اور مددیں اسی سے آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جی ہاں، اللہ تمہارے راستہ کھولے گا، رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، دشمن دوش ہو جائیں گے، یہ سب ہے اس کے اندر کہ راستے کھل جائیں گے، دلوں کے اقفال اللہ کھول دے گا۔ جی ہاں، اور حق بات اندر صلاحیت کرے گی اور وہ حق کے حامی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے اس کو کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، اور اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی سلامتی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اور امت کے لیے دعائیں بھی مانگنے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن پر حالات آتے ہیں تو حالات کو کیسے دفع کرے؟ کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بناوے۔ کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ کہ دعا متقی کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ بات آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو قبول کرے گا وہ تو متقیوں کی قبول کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا، وہ بھائی ان کا فاسق تھا، وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو کہا تو جو بھی کر باقی اللہ کی طرف سے قبولیت تو متقیوں کو ملے گی، کامیابی بھی متقیوں کو ملے گی، پرہیزگاروں کو ملے گی، پابند لوگوں کو ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو یہ سب بشارتیں ہیں
دعوت و تبلیغ کی محنت کی بھی یہی خاصیت ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت صحیح ہوئی تو اللہ دلوں میں تقوی ڈالے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں میں تقوی ڈالے گا، چاہے اس کو اپنے تقوی کا شعور نہ ہو، لیکن اللہ دل میں تقوی ڈالے گا اور وہ متقی بن کر زندگی گزارے گا. جی ہاں، حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی دیا گیا ہے، ہم کو تقوی دیا گیا ہے، اللہ کا خوف دیا گیا ہے، اور یہی اصل ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اوپر سے اس کا اتباع ہو. یہ دونوں باتیں اللہ سے مانگنی بھی ہے اور اپنے اندر پیدا بھی کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کا رخ صحیح بناوے، کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اس دنیا سے اپنے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے. اس لیے اپنے آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ اپنی آخرت ہوتی ہے، اور وہی ہمارا طریقہ ہے کہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے کہ آخرت کا نقصان نہ ہو. آخرت کا نقصان زیادہ شدید ہوتا ہے، دنیا کے نقصان کا کور بدل ہو جایا کرتا ہے، اس کا بدل نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آخرت بناؤ. صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الاخرہ ولیست ہممنا علی الدنیا، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. تو یہ اصل ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے. اللہ نے ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے، دعا کی نعمت دی ہے. دعا اللہ کا اکرام ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور جو دعائیں آسمانوں پر جاتی ہے بندوں کی تو ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے اور اس کو قبولیت دی جاتی ہے. دعاؤں کو بعض دعاؤں کی قبولیت فوراً دے دیتی ہے، ابھی مانگا ابھی ملا، دنیا میں مانگا دنیا میں ملا. بعض دعاؤں کی قبولیت کو روک کر رکھتے ہیں کہ ابھی نہیں دینی ہے، دوسرے وقت میں دینی ہے. تو بعض مرتبہ اس دعا کی قبولیت تاخیر سے ہوتی ہے کہ اتنے سال تک دعا مانگتا رہا اب ہوئی، اور بعض دعا کی قبولیت آخرت میں ہوگی کہ تم نے دعائیں مانگی تھی وہ ہمارے پاس ہے محفوظ. ہاں، تو دعا کو محفوظ رکھا جاتا ہے، مقبول کیا جاتا ہے اور بندوں کو وہ دی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی. چاہے کتنا ہی گنہگار آدمی ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں، اس لیے دعا مانگ کر اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے قبولیت کا. اللہ سے دعا مانگیں، دعائیں یاد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بھی سکھائی کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، جس کی تعلیم دی ہے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کیا مانگنا. چھوٹے بچوں کی طرح ہے، چاکلیٹ مانگے، معمولی چیز مانگے، کہ نہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے. تو وہ بھی ہم کو سکھایا ہے. نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے. اس لیے آپ کی دعائیں سیکھنی ہے، آپ کی دعاؤں سے دعائیں مانگنی ہے اور امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے. اس لیے دعا مانگا کریں. اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے ویسے دعا چلتے پھرتے کوئی مانگے وہ تو قبول ہے. اصل طریقہ اس کا جو بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی دعا مانگنی اللہ سے تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اور ہے اللہ اکیلا تعریف کے لائق اور کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. اسے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. دوسرا نبی پر درود بھیجو دعا سے پہلے، اور تیسرا امت کے لیے اپنے لیے استغفار کرو، معافی مانگو، پھر مراد مانگو. یہ دعا کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.